تو کوئی بھی چیز سوال ہے تو آپ فلور از اوپن. جس طرح آپ نے کہا کہ بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے، ہر طرف سے ہو رہی ہے، لیکن ایک چیز جاننا چاہوں گا میں کہ اگر پہلے آپ لوگ پلیئرز دیا کرتے تھے 18 یا 20 دیا کرتے تھے، اس کے بعد 15 جو ہیڈ کوچ صاحب ہیں وہ ان میں سے منتخب کرتے تھے، جس میں کئی چیزیں سامنے آئیں جس کا ہم لوگ بھی ذکر کرتے رہے ہیں، جو ٹی وی پہ بھی ذکر ہوتا ہے. فیوریٹزم کا جو ہے وہ نظر آتا رہا ہے ان 15 رکنی جو چنا جاتا تھا. اب کیا لائے عمل ہوگا آئندہ آپ کے اس چیز کو روکنے کے لیے، اس تنقید کو روکنے کے لیے، ایک پاتھ وے بنانے کے لیے آپ اتنے ہی پلیئر اس کوچ کو دیں گے جتنا کہ وہی ہوں جو آپ لوگ چن کے دیں، تاکہ آپ کے اوپر جو بیجا تنقید ہوتی ہے کہ جی آپ نے اس کو منتخب کر کے دے دیا، اس کو کر کے دے دیا، سارا بلیم جو ہے یا ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر بھی ہیں؟ دیکھیے اس میں یہ ساری میوچل آپ کی کوآرڈینیشن سے ہوتا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے جب میں کرکٹ بورڈ میں آیا تھا تو ملتان کا پہلا ٹاسک تھا کہ انگلینڈ کی سیریز چل رہی تھی، تو اس میں جب ہم گئے تو جا کے کوچ سے جب بات کی، گلیسپی سے جیسن جو تھے، کہ اگلا ٹیسٹ میچ ہونے والا ہے، پھر تیسرا ٹیسٹ میچ ہے، تو آپ کا کیا پلان ہے، کس طرح سے آپ نے کوئی پچز ہم نے سوچا چینج کریں، کچھ اسپنرز ڈالیں. تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ دیکھیں یہ ٹیم جو ہے نا 15 کی بن چکی ہے اور اب میں اس میں کوئی جو ہے نا تبدیلی نہیں کرنے دوں گا. تو ہم نے یہ بھی سوچا کہ اگر آپ نے یا تو ہمیں بتائیں کہ آپ کا آگے پلان کیا ہے اس کو لے کے. تو پھر اس وقت یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ دیکھیں یہ اٹس ناٹ اباؤٹ پرسنل ایگو، نہ یہ صرف ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کرکٹ ایک بندے کی ضد کے اوپر یا ایک بندے کے جو کانٹریکٹ ہے یا جو بھی اس سے معاملات طے ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم سارے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں. تو تب بھی یہی فیصلہ ہوا کہ نہیں، پھر اگر سلیکشن کمیٹی ساری مل کے اگر چاہتی ہے کہ ایون ڈیورنگ دا سیریز بھی کہ کوئی اگر پالیسی ہے کہ ہم اس سیریز کو کیسے جیتے، تو پھر تب بھی یہ کہا کہ جو بھی 11 بھی بنے گی تو اس میں بھی سلیکشن کمیٹی شامل ہوگی. تو تب سے لے کے انگلینڈ سیریز بھی ہوئی، پھر آسٹریلیا میں جو سیریز ہوئی جو کہ پاکستان جیتا بھی ون ڈے سیریز، اس کے بعد 11 بھی جو تھے ہر میچ چاہے وہ اوے ہے چاہے وہ ہوم ہے، وہ سلیکشن کمیٹی کے ساتھ مل کے کوچ اور کیپٹن ڈیسائیڈ کرتے تھے. بیچ میں بھی 3-4 مہینے کوچ بنا، تو جہاں بھی جاتے تھے، ساؤتھ افریقہ میں گئے، پھر چیمپئنز ٹرافی ہوئی، تو ساری جو 11 تھی پلینگ 11 وہ بھی سلیکشن کمیٹی کے ساتھ مل کے ہوتی تھی. انفیکٹ جب پھر ہم نے ایک کوچ جو لانا ہی تھا، ایک پروفیشنل کوچ لانا تھا، تو اس کو جب آئے تو اس کے ساتھ یہ تھا کہ دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی بندہ اگر کام کرنے آتا ہے فلی اس کو فریڈم ملنا چاہیے، پورا اس کو حق ہے کہ وہ اپنی ٹیم جو ہے وہ بنائے. تو اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہمیشہ سے یہی تھی کہ ہم 20 پلیئر ایٹ ٹائمز 18 پلیئرز، اس سیریز سے پہلے ہم نے اس کو 21 پلیئرز دی ہیں، یہ جو ابھی بنگلہ دیش والی ہے ہم سلیکشن، اور اس میں بھی ہم ہمیشہ کوچ کو ساتھ بٹھاتے ہیں کہ آپ جو 20 میں بھی آپ کی ان پٹ آئے. مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہماری مرضی یا اس کی مرضی، مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو بیسٹ ٹیم ہے وہ سلیکٹ ہو. تو اب ہوتا یہ کہ ٹائمز میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ ایک پرسنل اٹیک لوگوں کو کرتے ہیں، اس سے ہم بالکل نہیں پیچھے ہٹ رہے کہ جو پرفارمنس آنی چاہیے تھی ورلڈ کپ میں وہ نہیں آئی. بٹ آگے یہ ہے کہ آگے ایک پالیسی کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. جب آپ کوچ واپس آئیں گے تو ان کے ساتھ بیٹھیں گے کہ یہ اس طرح سے اب اگر آپ کوچز کو اور سلیکٹرز کو مل کے اگر 15 کی ٹیم بن جائے تو دیٹ از بیٹر وے، کیونکہ آپ 20 کی ٹیم ان کو اسکواڈ دیتے ہیں، اس میں وہ 15 سلیکٹ کر لیتے ہیں، دین وہ جو لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب یہ توپوں کا رخ کرنا کس طرف ہے. بٹ آئی تھنک کہ وہ آئیں گے تو پھر ان سے ڈسکس کر کے فیوچر کا پلان بنائیں گے. عاقب صاحب، یوں محسوس ہو رہا جیسے کہ آپ تنقید سے گھبرا کر پریس کانفرنس میں آئے ہیں. اگر ایسی ہی کوئی بات تھی
اگر آپ یہ چاہتے تھے کہ تنقید نہ ہو تو جیسے ہی ورلڈ کپ ختم ہوا تھا اس کے بعد آپ کو یہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی, وہ زیادہ بہتر ہوتا. بہرحال دوسری بات میری ایک, جیسے اب قومی T20 چیمپئن شپ ہو رہی ہے, دیکھیے نا پاکستان کرکٹ بورڈ کا بابا آدم ہی نرالا ہے کہ ورلڈ کپ ہو گیا T20 کا, اب T20 قومی چیمپئن شپ ہے. ورنہ قومی چیمپئن شپ ایسی ہوتی ہے جس میں کھلاڑیوں کو چناؤ ہوتا ہے, ان کی سلیکشن ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں 2027 کی آپ جب تیاری کر رہے ہیں, چلے وہ اس کے لیے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے پہلے بھی 8 سلیکشن کمیٹی بنی ہے. چیئرمین نقوی صاحب کو تو میں اتنا قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا, آپ لوگ پروفیشنل آدمی ہیں, آپ لوگوں کو تو چاہیے کہ تھوڑا سسٹم کے اندر آئیں نا, سسٹم میں لے کے آئیں چیزوں کو کہ کیسے سلیکشن کرنی ہے, کیسے کیا ہوگا. دیکھیے جہاں تک آپ نے بات کی کہ جو آپ کی نیشنل T20 ہے یہ ورلڈ کپ سے پہلے ہونی چاہیے تھی. دیکھیے دنیا میں جتنے بھی کرکٹ بورڈ ہیں, جب سے کرکٹ ہو رہی ہے وہ ایونٹ وائز آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ نہیں ہوتی, اور یہ ہرگز نہیں ہے کہ ابھی آپ ٹورنامنٹ کرائے اور اس میں جو پرفارم کرے اس کو آپ پاکستانی ٹیم میں لے جائیں. آپ کی جو پاکستانی ٹیم کا جو 20-18 لوگ ہوتے ہیں مور اور لیس, وہ ایک پول اوور دا پیریڈ آف ٹائم بنا ہوتا ہے, اور یہ بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ جی ہر اب ورلڈ کپ سے پہلے یا مین ٹورنامنٹ سے پہلے آپ ان کے ٹرائل بیسس کے اوپر آپ ٹورنامنٹ کرائیں. یہ ایک پروسیس کا حصہ ہوتا ہے. ابھی ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, اس میں جو سلیکٹرز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹورنامنٹ میں کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس, آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر اگر آیا ہے تو اس کو ہم اپنے پول میں شامل کر لیتے ہیں کہ آئندہ جو بھی ٹورنامنٹ یا جو بھی سیریز آئے گی تو اس میں ہم ان کو چانس دیں گے. جیسے یہ آپ کے ینگ بچے جو ہم نے 5-6 ڈالے ہیں تو وہ اسی پروسیس کا حصہ ہے جو پچھلے 2 سال سے اوور دا ایئرز وہ پرفارمنسز دے رہے ہیں. تو یہ اچانک آپ نہیں کر سکتے کہ جی ورلڈ کپ آیا تو اس سے پہلے ایک ٹورنامنٹ کرائے, اس میں جو پرفارمنس کرے آپ اس کو ڈال لیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس کا پروسیس کیا ہے, پروسیس دیکھیں سمپل ہے. آپ کی 3 طرح کی ڈومیسٹک کرکٹ ہے, اس میں آپ کی 4 ڈے کرکٹ ہے جس کی سلیکشن جو ہے وہ آپ کو ریفلیکشن نظر آئے گا آپ کی ٹیسٹ میں, پھر آپ کی لسٹ اے ہے, پھر آپ کی T20 ہے. تو یہ ایک ٹورنامنٹ میں یا ایک لمحے کسی کی پرفارمنس سے ہم کسی کو ٹیم میں نہ ڈال سکتے نہ نکال سکتے ہیں.